اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا اگر کوئی یوز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ والا بندہ کون ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے۔ علی چودھری ایک نام ہے سوشل میڈیا میں، اگر کہا جائے کہ برانڈ ہے سوشل میڈیا کے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انگلینڈ سے بیٹھ کے پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، اور پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو وہ بغور دیکھتے ہیں۔ تو یہ موجود تھے، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے گھر آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں اور آپ سے ذرا مزہ آئے گا بات کر کے، کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا آئیکن ہیں ایک طرح سے۔ تو آپ سے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ڈسکس کر لیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی اب ذرا آپے سے باہر ہے۔ تو اس تمام تر بات پر، اور خصوصی طور پر میں خوش آمدید کہوں گا پاکستان کی طرف سے کہ آپ پاکستان کی محبت میں سات سمندر پار بیٹھ کے اپنا محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا علی چودھری، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جو یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی، اور آپ نے جو الفاظ بولے ہیں ہم اس کے لیے ڈیزرو تو نہیں کرتے، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے پیارے الفاظ سے مجھے ویلکم کیا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ نہیں جی، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں علی۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے، آپ کا میں فین تب سے ہوں جب سے میں ایک طرح سے سوشل میڈیا پر میں ایکٹیو ہوں، اور آپ اگر کہیں کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ میں کیوں بنانا شروع کی، تو وہ بھی اس میں آپ کا کردار ضرور ہے۔ آپ کو دیکھا کہ آپ اچھا سوشل میڈیا پر ہمارے پاس مارجن بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنی مرضی کی بات جو اپنا موقف ہے وہ بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا علی غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ جو ہائی لائٹ کرتے ہیں ایشوز، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ آپ نیگیٹیویٹی کو روکتے ہیں، لیکن وہ نیگیٹیویٹی کیوں اتنی کھلے عام ہو رہی ہے؟ اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے اور کیا آبزرویشن ہے کہ جو لوگ اس کا نیگیٹیو استعمال کر رہے ہیں اس کو لیے کیا ہماری حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے، یا اگر کوئی باہر بیٹھا ہے جیسے آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو کیا اس طرح کا کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے جو پاکستان میں اس طرح کی چیز ہو؟ بالکل سر، انگلینڈ میں اور پاکستان میں ایک جو مین ڈیفرنس ہے، وہاں پہ اگر میں نے کسی کے بارے میں اگر کچھ بھی غلط شیئر کیا ہے تو وہ مجھے کورٹ میں لے کے جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ وداؤٹ اینی ویریفیکیشن کہ ہم نیوز کو شیئر کر دیتے ہیں۔ لیٹس سپوز میں نے کسی پہ الزام لگا دیا، بھی اس نے 21 کروڑ لے لیا، 20 کروڑ لے لیا، 12 کروڑ لے لیا، اور میرے پاس اس کا پروف نہیں ہے، تو اگر تو میں یہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں اور کسی ایسے بندے پہ کرتا ہوں جس کے پاس میرے پاس پروف نہیں ہے، تو وہ مجھے کورٹ میں لے کے جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ جس کا جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی پکڑنے دکڑنے والا نہیں۔ اور 80% جو سوشل میڈیا پہ نیوز چلتی ہیں اور وہ فیک ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے۔ اچھا 80% سے زیادہ ہے۔ یہ پچھلے جو حالیہ ٹائم چلا ہے، کوئی تقریباً 4 دن سے لاہور سمیت پورا پاکستان ایک طرح سے میں وہ ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا اخلاقی طور پہ، جو یہاں پہ کیا ہوا تھا، آپ نے اس کا تھوڑا سا وہ اپنا وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ جب انگلینڈ سے تشریف لائے تو یہ جو آپ کے پچھلے 4 دن ہیں یہ کیسے گزرے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اگر یرغمال بنایا گیا تھا یا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، یا اللہ معاف کرے کچھ بھی ورڈز استعمال کر لیں، لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ کو پاکستان آ کے کیا فیل ہوا؟ میں پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف بھی رکھوں گا اور التجا بھی کروں گا۔ میں اسلام آباد میری فلائٹ تھی، میری رہائش لاہور میں ہے، تو میں نے بچوں کا دودھ اور پیمپرز وغیرہ کیونکہ سامان اتنا الاؤڈ نہیں ہوتا، تو وہ میں نے آلریڈی کارگو کے تھرو لاہور بھیج دیا تھا۔ تو مجھے گجر خان میں اسٹے تھا، گجر خان سے آگے مجھے لاہور آنا تھا۔ جب گجر خان سے میں چلنے لگا ہوں تو انہوں نے ٹرک لگا کے دونوں سائڈز بند کی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ بھی اللہ کے بندو، یہ کون سا دین اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے رستوں کو بلاک کر کے آپ احتجاج کریں؟ آپ کو رائٹ ہے آپ احتجاج کریں، لیکن ایک سائڈ بند کر لیں، ایک کو اوپن کر دیں۔ کم از کم مائیں بہنیں بیٹیاں بچے ہیں۔ یقین جانے غفاری صاحب، میرا اللہ گواہ چیز کے اوپر، میری ننھی کلی میرے ہاتھ میں تھی، میں اس کو کہہ رہا تھا اس کا دودھ ختم ہے، وہ کہتا ہم نے نہیں جانے دینا۔ میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہوں، انہوں نے تو جنگ کے دوران کافروں کے بچوں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کہتے تھے، یقین جانے اتنی بےہودگی سے باتیں کرتے تھے۔ اور میں ایک جگہ پہ، باقی میں گاؤں سے ہوتا ہوا میں آتا رہا، شاہ درہ میں جب میں آ کے آخری سٹاپ تھا، میں نے اس کو کہا میری بچی کا دودھ نہیں ہے، اور یہ بچے، وہ کہتا جی گھر میں تو لے آ کے دودھ پلا دے انہوں نے۔ میں نے کہا یار یہ بچے ابھی اس دودھ کے
عادی نہیں ہے, ان کا اسپیشل دودھ ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی نہیں جانے دینا ہم نے. مجھے اخیر بچی اٹھا کر وہ جہاں پہ اجتماع کر رہا تھا وہ مولوی, میں نے اس مولوی کے آگے جا کے بچی کو رکھ دیا. میں نے کہا اس بچی کا کیا قصور ہے, یہ بچی کو اگر کچھ ہو گیا کون اس کا رسپانسبل ہے؟ کیا یہ دین آپ سکھا رہے ہیں؟ ٹوٹلی اگینسٹ اسلام انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس چیز کو. میں علی ہر ٹاپک پہ ویڈیو بناتا ہوں, ہر اس پہ اظہار کرتا ہوں, لیکن اس کے اوپر میں کیا اظہار کروں اپنے مسلمانوں کے خلاف؟ اپنے مسلمانوں کے خلاف میں بات کروں؟ میری تو زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی. یقین کریں یہ واحد ٹاپک ہے جس پر میں ویڈیو نہیں بنا سکا. آپ نے اپنا اظہار کر دیا, آپ نے ایکسپیرینس شیئر کر دیا. کیا آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیا آپ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کا دل مانگتا ہے کہ آپ تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں, مطلب یہ کیا؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو جو ایک بات بتاتا ہوں, یہ میں کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ آج کل یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, ہر چھوٹے چھوٹے لونڈے جو ہیں نا, چھوٹے لونڈے, وہ کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں. میری بات سے ڈس ایگری کریں گے مجھے قادیانی بنا دیں گے, میری گھر سے ڈفرینٹ کریں مجھے کافر بنا دیں گے. یہ جو رائٹ ہوتا ہے یہ ایک عالم دین, مفتی لیول کا عالم دین, جس کو لاکھوں حدیث کا ذخیرہ جس کے دماغ میں ہو, اس کو رائٹ ہے وہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکے. لیکن آج ایک طبقہ ہے اس نے سب کو رائٹ دے دیا ہے, شاید اس کے خود کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کافر کہنے کا. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جو قتل و غارت کی طرف لے کے جائے. یقین کریں آپ تو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور آپ کا ایک تعلق بھی ہے اسلامی معاملات سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. الحمدللہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمیں تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ کوئی بات کریں گے تو باہر سے بھائی پکڑ لیں گے, وہ کہیں گے ہاں جی کلمہ نہیں سننا, انہوں نے کہنا چلو جی. سر یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو جنت کے اور کفر کے فتوے بانٹتے پھرتے ہیں نا پروانے, یہ کسی کو نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے. جو اس دن تر گیا وہ جنت, وہ جنتی جو اس دن تر گیا نا وہ ٹھیک ہے. آقا کو پتہ نہیں کس کی کیا ادا پسند آ جائے, یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ 2% کے لوگ, چھوٹے لونڈے آج کفر کے فتوے بانے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. بدقسمتی ہماری. علی میں ذرا ٹاپک تھوڑا چینج کروں گا, اس کے اوپر بات ہوگی. ہم نے اپنا موقف دینا تھا کہ ہم بینگ اے مسلم ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے یار کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کوئی گستاخی کریں اور اس کو برداشت کریں. ہم یہاں سے لے کر اینڈ تک جب یہ دیکھیں ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے. ہاں انٹرنیشنلی لوگوں کو ہمیں انٹرنیشنلی ہمارا جو وہ جا رہا ہے تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دفعہ میڈیا نے ذرا کنٹرول کیا, نہیں تو ہمارا انٹرنیشنلی جو امیج گیا ہے کہ کیا مسلمان پاکستان میں رہتے ہوئے, مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمان کے مال کو, رزق کو, اس کو اس طرح تباہ و برباد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا. آ جاتے ہیں علی, آپ ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں, تو کیا پاکستان کا وہاں پر جو آپ کو ریسیپشن ملتا ہے جب آپ پاکستانی بتاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اور کیا اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی وجہ سے کچھ وہاں پہ چینج ہوا ہے؟ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو اوورسیز پاکستانیز کو باہر پرابلمز ہوتی ہیں, ہمیں پاکی کہا جاتا ہے, ہم جب ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں جب ہمارے ہاتھوں میں گرین پاسپورٹز ہوتے ہیں اور ہمیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اس کو ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ گرین پاسپورٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک پاکستانی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جب گرین پاسپورٹ کیا میسج ملتا ہے؟ مطلب یہ جب سے حکومت آئی ہے, کیونکہ اس نے اوورسیز کو بہت زیادہ ٹاک بھی کیا ہے اور بڑا رابطے میں بھی رہتا ہے, اور اس کا عمران خان کا ایک امیج بھی باہر تو کم از کم بہت اچھا ہے, تو ابھی کیا کچھ چینج آپ کو فیل ہوا ہے وہاں؟ نہیں, ابھی اتنی جلدی تو کوئی چینج نہیں آ سکتا, نہ ہی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ود ان 16 days a massive change will come into the country. یہاں پہ قیمہ تو کہتا ہے کہ جلدی سے چینج آ جائے. نہیں دیکھیں, جس قوم کو اس نظام کو 35-40 سال ان خونخوار درندوں نے پالا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جسٹ اونلی 16 days everything will be changed? I don't think so. You should have to wait for some more years. میرے دوستوں کے لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہم اتنی جلدی چینج نہیں کر سکتے, تبدیلی کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور انتظار کر لیجئے. میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں. علی مجھے صرف ایک بات آپ بتائیں کہ کیا پاکستان جو اس وقت سینیریو ہے
کنٹری سچویشن ہے آپ نے دیکھا, اور اس کو اگر ہم پہلے اس کے ساتھ لیں تو آپ کو کیا پرسنلی طور پہ پاکستان کے اندر چینج نظر آیا ہے؟ آپ نے کہا باہر تو آپ کو ابھی اتنی جلدی نہیں چینج آیا, کیا پاکستان میں کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملی ہیں کہ یار ڈائریکشن, اچھی ڈائریکشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وی آر گوئنگ آن ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, کہ ہم ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے, اور میں اس کو اچھی بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف آئی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں وہ آفیسرز جو ساری پلاننگ کا حصہ تھے اور جو آپریشن کا حصہ تھے, ان کو کوئی طلب نہیں کر سکا, لیکن اس گورنمنٹ کے آتے ساتھ ان سب کو اتارا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان حکومت کا سب سے اچھا کوئی اقدام تھا تو وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وہ آفیسرز جو اس آپریشن میں شامل تھے ان کو سٹیپ ڈاؤن کیا. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ثانیہ ماڈل کیس میں جو ملوث تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن ایف آئی آر میں جن کا نام درج تھا ان کو ابھی تک نہیں اس زمرے میں لایا گیا. اس پر آپ کا میرے خیال میں اس پہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے جے آئی ٹی کا حکم دیا ہے, اور جے آئی ٹی عمران خان صاحب کی حکومت نے بنانی ہے, اور آئی تھنک مائٹ بھی عمران خان صاحب بیزی ہیں, اس وجہ سے وہ جے آئی ٹی نہیں بن سکی ابھی تک. جب وہ جے آئی ٹی بنے گی اور اس کی اوپن ٹرائل میں ہوگا, میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں غفاری صاحب اور زیم ٹی وی کے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا کیس ہے کہ ایک اندھا وکیل بٹھا دیں جس کا ایمان زندہ ہو اور ایک اندھا وکیل بٹھا دیں اور اس کے کانوں میں صرف وہ آوازیں ڈال دیں, اس دن کی آوازیں ڈال دیں, تو وہ اندھا وکیل یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے. علی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اندھا وکیل ڈھونڈیں, اور اس جگہ پہ جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ اندھا وکیل, ان کے کہنے کا مطلب بھی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں الحمدللہ روشن خیال اور روشن آنکھوں والے جج بھی موجود ہیں, وکلا بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی ضرور بہتری آئے گی. علی آخر میں ریمارکس لوں گا آپ سے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, ایک چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پاک فوج کے خلاف یہ جو چیز یہ جو خیال میں اس میں ہم نہ بھی بات کریں تو یہ بات کرنا بھی امپورٹنس دینے والی ہوتی ہے, وہ فضول بات تھی, اس کے اوپر میرا خیال میں ہم بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ پاک فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ واحد ڈسپلنڈ ادارہ ہے, جس نے جب بھی کوئی بات کی ہے, جب بھی کوئی کام کیا ہے, ہمارے گھر میں فلڈ آیا تو اس نے آ کے ہمیں نکالا ہے, ہمارے گھر میں راشن کی ضرورت پڑی تو اس نے آ کے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, ہمارے گھر جب ڈوبتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں نکالتا ہے, جب ہمارے کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, کوئی بھی بڑا ایشو ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آ کے, کراچی کے اندر امن لانا تھا تو وہ آ گیا, کے پی کے میں اندر امن لانا تھا تو وہ آ گیا, لیکن ہم ان کی صرف نیگیٹیوٹی جو بات کرتے ہیں وہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے. علی ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, ان کو امپورٹنس دینے والی بات ہوگی. میں آپ کو یہاں پہ لاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول, ہم ایکٹیوسٹ ہیں, میں ویڈیو بناتا ہوں, آپ ویڈیو بناتے ہیں, سوشل میڈیا ہم لوگوں کی الحمدللہ فالوئنگ ہے, لوگ دیکھتے ہیں, چاہے اس میں اپنے ذہن کے مطابق نیچے نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی ذہنیت ہے, ہم کسی کو گالی نہیں دیتے, ہم کسی کو غیر اخلاقی بات ہم نہیں کرتے, کم از کم ہم جب بات کرتے ہیں تو تول کے کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, وہ اپنے مطابق کمنٹس کرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا غیر اخلاقیات کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ بالکل سر, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ, اور اس پہ میں نے بہت کمپین بھی کیا ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گندا غلیظ ترین آدمی عبدالشکور کے نام سے میں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا, شیٹ اپ کال کیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پوائنٹ آف ڈفرنس ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پراپر وے ہونا چاہیے کہ میں اگر غفاری صاحب سے کسی چیز پہ اختلاف کرتا ہوں تو میرے پاس اس کی بیس ہونی چاہیے, اور پراپر کیا نام اس کا لیگل طریقے سے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب غفاری صاحب کو گالیاں دیتا جا رہا ہوں, اور ابھی جو سوشل میڈیا پہ شروع ہوا ہے وہ گندی ترین غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں کہ یہ آزادانہ گالیاں میں نے زندگی میں نے سوشل میڈیا کم از کم 10 سال سے یوز کر رہا ہوں, ایسی آزادانہ گندی گالیاں میں نے پہلی دفعہ ابھی بہت حد تک اس کو کنٹرول ہونا, اس کی گورنمنٹ کو چاہیے, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور میں اس پہ بڑا پازیٹیو ہوں کہ اس کو سوشل میڈیا گورنمنٹ کو سوشل میڈیا کی گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ہاں, سوشل میڈیا کنٹرول کرے گی, یہ جو فیک نیوز دے اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو مس یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی اکاؤنٹ کو مس یوز کر رہا ہے, فیک نیوز لگا رہا ہے,
ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، جیسے عمران خان صاحب نے سب کچھ آن لائن کیا ہے، اس چیز کو بھی آن لائن جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے. علی چودھری آپ کا بہت شکریہ. علی چودھری انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور پاکستان کو پرموٹ کرتے ہیں، پاکستان کے پازیٹیو امپیکٹس کو سامنے لاتے ہیں. انہوں نے ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایک جد و جہد بھی لڑی ہے اور مختلف پیجز کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں. آج ہمارے پاس موجود تھے، لاہور میں موجود تھے، اور ہم نے ان کو مدعو کیا اور ان کو اپنی اس ویڈیو کا حصہ بنایا. ان کا ہم ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. علی چودھری، آپ اپنے جو اپنے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا اور زیم ٹی وی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا سوشل میڈیا کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن خدا کے لیے پلیز سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھا انوائرمنٹ قائم کریں. اس کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، زیم ٹی وی کی مینجمنٹ کرتا ہوں، جتنے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کوشش کریں کہ ایک اچھی فضا پازیٹیو طریقے سے ہم اس کو کریٹ کریں، جس سے ہم ایک اچھا ماحول بنا سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ پازیٹیو جرنلزم کی پروموشن کے لیے، پازیٹیو امپیکٹ کے لیے بنا ہوا ہے اور ہم اس کی ٹرائی کر رہے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ جاوید غفاری بھی ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرے، پاکستان کے خلاف جو بکواس سوچے اس کی آنکھیں نکال لیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.